اب اگر ہم نے دفنا ہی دیا تو تمہارے آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ کو احساس ہو، آپ آئے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، سی ایم کے پاس کھانا کھا کے جائے اور آپ کے لیے ایک آؤٹنگ ہو، اس کے لیے ہم نے نہیں بلایا تھا خان صاحب کو۔ علی زیدی صاحب اور زلفی بخاری نے کہا تھا کہ آپ سب اسلام آباد آ جائے خان صاحب کے پاس۔ 10 افراد شہید ہوئے نا اس واقعے میں، تو صرف ایک فیملی ممبر سے ملے جا کے؟ جو افراد شہید ہوئے ہیں اس میں سے 7 افراد جو ہیں وہ دراصل میں افغانی تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے اس کا تعلق ہزارہ برادری کے اسی حادثے کے ساتھ تعلق ہے جس سلسلے میں پچھلے 6 دن سے احتجاج جاری تھا، اور آج اس کے بعد وزیر اعظم بالآخر کوئٹہ پہنچے بھی، اور وہاں پہ جو شہداء کی فیملیز تھیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اس ملاقات سے جڑی ویسے تو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رپورٹنگ تو ہوئی ہے مختلف طریقوں سے، لیکن اصل کہانی اندر کی کیا ہے یہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ کیا فیملیز ساری کی ساری وہیں پہ موجود تھی؟ کیا جو گلے شکوے تھے وہ دور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یا پھر کپتان نے پھر کوئی غلطی کر دی ہے، یا سب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، اسی لیے ہم نے آج رابطہ کیا ہے کوئٹہ سے، ایکسکلوسیولی یہ انٹرویو ہم کر رہے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر موسیٰ حسینی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس سارے معاملے کے اندر لیڈ کر رہے تھے، جو کمیٹی تھی اس کے بھی وہ ممبر ہیں، وہ ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ بہت منصور شکریہ، علی خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم بالآخر آج کوئٹہ پہنچے بھی، اور شہداء کی جو فیملیز تھیں ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی، تو کتنی شہداء کی فیملیز ان کے پاس گئی تھیں؟ کتنے لوگ وہاں پہ گئے تھے؟ ذرا کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ جی ہاں، 6 دن ہم لوگوں نے دھرنا دیا، وہاں پہ دن رات بیٹھے رہے، اور سردی کے کبھی جو ہے -8، کبھی -6، کبھی 10 تک بھی جو ہے صبح کے ٹائم یہ سردی کا وہاں پہ ریکارڈ رہا ہے۔ ہزاروں کے حساب سے بچے، بوڑھے، خواتین، ان کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ خود خان صاحب آ جائے اور قریب سے دیکھے۔ ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس منظر کو دیکھے، کٹے ہوئے گلوں کو دیکھے، اور ان کے جو نس کاٹی گئی تھی، جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اور ایک جو منظر وہاں پہ تھی کہ دن رات جو ہے وہاں پہ یتیم بچے، وہاں پہ بوڑھے، سارے، یعنی 10 شہید کے پیچھے جو افراد ہے، کم از کم آپ یعنی 50 افراد تو ہوں گے۔ ان افراد کو دیکھے، یہاں کی ان کے لواحقین کو دیکھے، لیکن عمران خان صاحب نے تو شروع ہی سے آنے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس جو انہوں نے بعد میں باتیں کی ہیں، ان کے پاس اطلاعات غلط پہنچی ہیں، کہ جو ان کے رابط تھے یہاں پہ، انہوں نے کسی اور انداز میں انہیں جو ہے بریف کیا تھا۔ اسی وجہ سے عمران خان نے یہی کہا تھا کہ میں کوئٹہ نہیں آؤں گا، چونکہ کوئٹہ کے شہداء نے، ان کے خانوادوں نے، کٹے ہوئے گلوں نے، انہوں نے جو ہے مجھے بلیک میل کیا ہے، اور وزیر اعظم کو، کسی ملک کے وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسی شخصیت ملک کے اعتبار سے یہ بات بعید ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ جو ہی دفنائیں گے میں کوئٹہ پہنچ جاؤں گا۔ اب اگر ہم نے دفنا ہی دیا تو تمہارے آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب جب آ بھی گئے آپ کوئٹہ میں، تو قرار یہ تھا کہ آپ جو ہیں، وہ جو کمیٹی بنی تھی 14 رکنی، جن میں علماء، خانوادہ شہداء، اور اسی طرح ہزارہ ٹاؤن کے جو عمائدین ہیں، وہ سارے وہاں پہ تھے۔ قرار یہ جی تھا کہ ان سب سے آپ ملیں، اور ان کے گلی کوچوں کو آپ دیکھیں کہ کس قدر فقر ہے، کس قدر غربت ہے، آپ کو احساس ہوں۔ ہم نے آپ کو کوئی مثلاً، آپ آئے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس، سی ایم کے پاس کھانا کھا کے جائے، اور آپ کے لیے ایک آؤٹنگ ہو، اس کے لیے ہم نے نہیں بلایا تھا خان صاحب کو۔ بہرحال آج صبح ہم لوگوں نے ارادہ یہ کر لیا کہ تدفین کریں گے جنازوں کو، تو ہم جب 10:30 بجے امام بارگاہ سے نکلے، قبرستان تک جب پہنچے تو تقریباً 1 بجے کے قریب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری جو ڈی سی صاحب ہے کچھ خانوادوں کو اپنی گاڑی میں لے گئے۔ بعد میں جب معلومات کی تو کہا کہ عمران خان صاحب آئے ہیں،
اور ان کا اصرار یہ ہے کہ خانوادہ شہداء سے وہ ملاقات کریں. تو بعد میں جو ہم لوگوں نے پروگرام ارینج کیا تھا ولی اثر امام بارگاہ میں، جہاں پہ سلسلہ مجالس اور فاتحہ خوانی کا تھا، تو اس فاتحہ خوانی میں ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ 3 دن تک وہاں صبح سے لے کے شام تک مختلف لوگ، پشتون برادری، سیاسی لوگ، سول سوسائٹی کے افراد اور مختلف لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اور ہمارا ارادہ بھی یہ تھا کہ جب خان صاحب کوئٹہ آئیں گے تو یہاں پہ آ جائے، رسماً پہلے فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر وہ خانوادہ شہداء سے ملاقات کریں. لیکن یہ بدقسمتی کی بات کہوں، جو بھی کہوں، خان صاحب آ گئے یا ان کی عدم سیاسی جو ایک بصیرت ہے، ایک سیاسی جو ایک رول ہے، یا ایک سربراہ مملکت کا جو ایک انداز ہوتا ہے، وہ چیز ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا. تو خان صاحب آئے اور چپکے سے، وہی میں نے جو کہا کہ جو ڈی سی صاحب کوئٹہ کے کچھ خانوادے کو نہیں، صرف ایک خانوادے، ایک فیملی کے افراد کو جمع کر کے لے گئے. درحال کہ ویڈیو بھی موجود ہیں، تصویریں بھی موجود ہیں. جس ٹائم یہ خانوادے گئے عمران صاحب سے ملاقات کے لیے، تو باقی جو شہداء، بوڑھا باپ اور ان کے بھائی وغیرہ، یہ سارے ہمارے پاس بیٹھے تھے، کہ جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. تو لہٰذا واقعاً مزید ڈاکٹر صاحب، میں ذرا دوبارہ، مجھے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو 10 افراد شہید ہوئے نا اس واقعے میں، تو صرف ایک فیملی ممبر سے ملے جا کے؟ جی، صرف ایک فیملی ممبر کو عمران خان صاحب نہیں ملے وہاں، کہ مثلا ان کے گھر آئے ہوں یا مثلا کہیں ہمارے محلے کے اندر. خان صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے اظہار تعزیت کی. وہ ایک جو 2 بچی نے 1-2 بار تقریر جو کی تھی، البتہ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کوئٹہ آ جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیں. پہلے بھی تو آفر کیا تھا، ان کے جو 2 نمائندے یہاں پہ آئے تھے، علی زیدی صاحب اور زلفی بخاری، نے کہا تھا کہ آپ سب اسلام آباد آ جائے خان صاحب کے پاس، چونکہ خان صاحب کے پاس تو ٹائم شاید نہیں ہوتا ہے. ہم وہاں جاتے تو خان صاحب تعزیت کرتے ہیں. آج بھی خان صاحب نے جو ہے زحمت نہیں فرمائی. ہمارے جو امام بارگاہ ہے مرکزی، جہاں پہ سارے خانوادہ شہداء تھے، وہاں آپ تشریف نہیں لائے، آپ نے فاتحہ خوانی نہیں کی، صرف ایک فوٹو سیشن کیا، اور ایک جو ان کے پروٹوکول کے مطابق جو ہیں انہوں نے ایک کام انجام دینا تھا. شاید وہ جو بلیک میل کہا تھا اس شہداء کو، کٹے ہوئے گردنوں کو، اسے دونے شاید صرف آئے تھے، اور یہی سمجھا کہ ایک خانوادہ میرے پاس کچھ لوگ آ جائے. ایک ہی خانوادہ تھا، اور اس میں آغا رضا صاحب تھا، کہ آغا رضا صاحب کو بھی جو ہے یہ کمیٹی کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنے طرف سے، یعنی بغیر کسی مشورے کے، اور کس کو لے جائے، کون جائے، آغا رضا صاحب کو بھی یہ اجازت نہیں تھی. لیکن آغا رضا صاحب گئے وہاں پہ، اور یہی چند افراد خانوادہ شہداء میں سے گئے اور وہاں پہ باتیں کی. بہرحال اب کیا باتیں ہوئی وہ ہمیں اتنا نہیں معلوم ہے، چونکہ ابھی تک ہم نے خبریں نہیں دیکھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جب کل مذاکرات ہو رہے تھے، آپ کے پاس جام کمال صاحب تشریف لے کر آئے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور زلفی بخاری، وہ علی زیدی صاحب بھی آپ کے وہاں پہ موجود تھے رات کو، تو اس وقت مذاکرات میں کیا چیز طے ہوئی تھی؟ دیکھیے، مذاکرات میں کچھ چیزوں کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کر دیا تھا. یہ کیے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے، کہ کافی عرصے سے بہت سارے بندے بالکل غائب ہیں. ہمارا تقاضا یہی تھا، مطالبہ یہی تھا کہ اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اگر مجرم نہ بھی ہے تب بھی انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. ایک مطالبہ یہ تھا، اور دوسرا مطالبہ کمپنسیشن کا تھا کہ انہوں نے ایگری کر دیا. اور تیسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ کچھ افراد داران ہیں، چاہے وہ ایف سی، چونکہ بلوچستان ایف سی کے انڈر ہے، فوج کے انڈر ہے، اور جو بھی مچ کے یعنی ضلع بولان کے ڈی سی ہو، تو انہیں سب کچھ وہ نوٹیفیکیشن دکھا دیا کہ یہ یا جو ہے مثلا یہاں سے یا ڈسمس ہو گئے ہیں یا برطرف ہو گئے ہیں. وہ تھا. باقی یہ کہ کافی عرصے سے، یعنی
कोयटा के अंदर नादरा वाले और इसी तरह पासपोर्ट ऑफिस वाले हजारा कौम को बतौर खास तंग कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री भी हैं। हत्ता हमारे एक फौजी सिपाही जो जंग भी कर चुके थे 1965 में, अभी बूढ़ा हो चुका है काफी, तो जब वो भी गए थे तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले वेरीफाई करो कि तुम पाकिस्तानी हो। और अच्छा। हमारे लिए उन्हें भेजा था पता नहीं किन किन इदारों के पास, थाने के पास, डीसी ऑफिस इधर उधर। तो आखिर उसने चैलेंज किया कि मैं अभी जो है आर्मी चीफ को फोन करूंगा, आप किस से मुखातिब हैं। यानी इस अंदाजे वो तंग करते हैं। तो एक डिमांड ये था कि ये जो नादरा वाले हैं इनका रवैया सही हो, और इनके ऑफिस मसलन हमारी जो आबादी है तकरीबन 8 से 9 लाख आबादी है, और हमारे इस एरिया में कोई जो है ना नादरा के ऑफिस हैं। जब हम दूर जाते हैं सरियाब रोड, मसलन स्पिनी रोड, जहाँ पे हमारे लिए कतलगाह बना हुआ था एक जमाने में, इसी एफसी चौक पोस्टों के सामने जो टारगेट होती थी, बिल्कुल एक हमारा मक्तल है वहाँ पे, तो उस एरिया में था। लिहाजा एक डिमांड इन्होंने कहा कि ये भी हम पूरी कर देंगे। एक सब हाफिज हेड ऑफिस जो है अलमदार रोड में हम खोलेंगे, और दूसरा जो है हजारा टाउन में, कि इस नहीं, पे भी जो है इसमें चीफ इसमें सेक्रेटरी डॉक्टर साहब साहब ये वहाँ पे बताइए थे। कि खान साहब के आने के हवाले से क्या बात हुई थी? ये तय हुआ था कि जब खान साहब तशरीफ लेकर आएंगे तो वो आप लोगों जी के जी पास बिल्कुल, आएंगे, अली या इस सईदी सिलसिले में साहब कोई ने बातचीत कहा। हुई थी? जी जी, उससे काफी बातें हुई। तो इस पे अली सईदी साहब ने भी कौल दिया था, जुल्फी बुखारी ने भी कहा था, सीएम साहब ने भी कहा था कि इमरान खान साहब आएंगे, यहाँ के खानवादा शुहदा से मिलेंगे, एक एक के पास जाएंगे। हमें ये नहीं पता था, हमें तो यूं महसूस हो रहा था मुमकिन कि शायद इमरान खान साहब जो है नमाज जनाजा में भी शिरकत करें, अच्छा। लेकिन खान साहब ने गवारा नहीं किया। वहीं एयरपोर्ट के आसपास ही किसी जगह को मुंतखब किया, और इसी में कहा कि खानवादा शुहदा को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं इन ब्लैक मेलरों को जो है ताज़ियत कर लूं। अलबत्ता ये अच्छा। बात भी वाज़ेह उन्होंने नहीं किया इमरान खान साहब से। फिर हमने जुल्फी बुखारी से भी जो है मुज़ाकरात के दरमियान सवाल किया था कि आप सामने देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये किसी के हवाले भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई सियासी अहदाफ है, ना आपके अपोजिशन जमातें यहाँ पे जमा है, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मुराद आप लोग नहीं थे। बहरहाल ये तकाजा भी हमारा था कि इमरान खान साहब, यानी उसी स्टेज से ऐलान किया गया इनके सामने कि इमरान खान साहब ने एक पूरे कौम को, शुहदा के खानवादे को उन्होंने ब्लैक मेलर कहा है। इस पे इमरान खान साहब भी आएंगे और सॉरी करेंगे और कहेंगे कि मेरा मतलब क्या था। बहरहाल वो बाद में अभी मीडिया में उन्होंने क्या कह दिया है इसका हमें पता नहीं है, लेकिन वो हमसे मकरूज हैं। हमें उन्होंने एक ब्लेम कर दिया, यानी शुहदा यहाँ के मजलूम कौम को, अपने ही कौम को, अपने हम वतनों को उसने ब्लैक मेलर कहा। तो मेरे ख्याल में अच्छा। ये जो है ये जुमला भी उन्हें तस्सी करना चाहिए था, या माजरत इस पे कम से कम कर ले कि ये डिमांड हमारी अब भी हैं। अगर आपके इल्म में हो, इस वक्त भी एक नौजवान है और एक्टिविस्ट है माशरे में, उन्होंने जो है ता दम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। प्रेस वहाँ पे जो है प्रेस के दफ्तर के सामने ता दम अच्छा। मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि इमरान खान को सॉरी करना चाहिए इस एक जुमले पे। अच्छा, ठीक है, लेकिन जी उन्होंने इस सिलसिले में अभी तक माफी नहीं मांगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा कि यहाँ पे ये इल्जाम भी लगाया गया कि जो अफराद शहीद हुए हैं उसमें से 7 अफराद जो हैं वो दरअसल में अफगानी थे। क्या ये हकीकत है? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता उसमें कुछ अफ़गानी अफ़राद हैं कि जिनकी तादाद 3 है। लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि आपस की जो सियासी चपकलिश है और सियासी जो इंतकाम जोई है, उस पे जो हमारे नुमाइंदे थे इस वक़्त हुकूमत में हैं, उन्होंने जो है गुज़ारिश तहैया किया था और उन्होंने मीडिया में भी ये बात की थी। हालाँकि आज देखिए आपने देख लिया होगा कि ये 10 के 10 जनाज़े जो हैं वहीं कब्रिस्तान ही में, कोयटा में ही दफनाए गए, और ना जो है अफगानी सफीर ने, अफगानिस्तान के किसी वजीर और मुशीर ने जो है ये जनाजों का हमसे किसी ने भी तकाजा नहीं किया है। अगर ठीक है। हुकूमती सतह पे कोई बात हुई है उसका हमें इल्म नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इल्जाम जो लगाया जाता है वो ये भी है कि जी चंद शर पसंद अनासिर हैं जिन्होंने दरअसल में इस धरने को हाईजैक कर लिया था।
اور فیملیز جو ہیں وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن یہ جو شر پسند عناصر ہیں جس میں کچھ حد تک اشارہ آپ لوگوں کی جانب بھی کیا گیا تھا کچھ حلقوں کی جانب سے کہ جی دراصل میں وہ ان کو اٹھنے نہیں دے رہے، اور وہ دراصل میں جو ہے وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں پیچھے سے جو اس معاملے کو زیادہ خراب کر رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں ایسے ہی ہوائی باتیں ہیں، واقعا ایک حکمران کو میں پچھلے دنوں شبلی فراز صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں انہیں بھی سن رہا تھا، یہی باتیں وہ کر رہے تھے، تو مجھے تعجب ہوا کہ آپ وزیر اطلاعات اتنا آپ کو خبر نہیں ہے۔ اگر یہاں سے زلفی بخاری نے ایک دو جملہ کہہ دیا تو کیا یہ سب آپ کے لیے محسق ہیں؟ آپ خود رابطہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ سراسر جھوٹ ہیں۔ وہی میں نے کہا کہ کچھ عناصر ہیں ہمارے درمیان کہ جو صرف اور صرف ارث دھرنے کو خراب کرنے کے لیے وہ جو ہے افواہیں اڑا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اس دھرنے میں تمام سیاسی افراد یعنی کہ جو مختلف پارٹیز کے تھے، آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، جو بھی آئے، بلاول صاحب آئے، یہاں پہ مریم نواز صاحبہ آئے، سب سے ہم نے یہی کہا کہ آپ صرف تعزیت کے لیے آئے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے یہاں سے جو ہے ہمارے اس اسٹیج کو اپنے پی ڈی ایم کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہاں کی جو تنظیمیں ہیں یا سیاسی پارٹی ہے، ان کے جو بھی عمائدین جو آتے تھے ہم انہیں تذکر دیتے تھے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ یہاں سے ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی آئین کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے علامہ ڈاکٹر موسیٰ حسینی صاحب کی گفتگو سنی، اور واضح طور پر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو آنا چاہیے، آئے تھے۔ پہلی بات تو وہاں پہ چند لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کی ضرورت نہیں تھی اب آنے کی، کیونکہ جو میتیں تھیں ان کو تو دفنا دیا گیا تھا، اب ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب آئے بھی، اور آ کے وہ ان شہداء کی فیملی سے خود ملنے کے لیے ان کے پاس نہیں گئے، امام بارگاہ میں نہیں گئے، بلکہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اور ان لوگوں میں سے بھی ایک فیملی کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، باقی ابھی فیملیز بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن خان صاحب ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے۔ اور اپنی ان ملاقاتوں کے اندر بھی انہوں نے کہیں پہ بھی یہ جو 6 دن تک یہ دھرنا جاری رہا، اس سلسلے میں انہوں نے نہ کوئی معذرت کی، نہ کوئی معافی مانگی، نہ یہ کوئی پشیمانی دکھائی کہ مجھے افسوس ہے جو کچھ بھی ہوا۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ لیکن ظاہری بات ہے جو پی ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا کہ جناب ان کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی ایڈیٹڈ ایک فوٹیج تھی، اور ایڈیٹڈ فوٹیج کے اندر بھی جو ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہاں وہ سب سے مل رہے ہیں، لیکن جو شہداء کی فیملیز تھی انہوں نے کیا کچھ کہا، وہ سب کے سب تھے وہاں پہ کہ نہیں تھے، یہاں پہ میرے خیال میں ڈنڈی مار دی گئی، اور وہاں پہ پوری طرح کہانی نہیں بتائی گئی کہ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی، ہم نے سوچا آپ تک اصل جو حقائق ہیں، اصل جو سچائی ہے، وہ ہم آپ تک ضرور پہنچا دیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔